حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ منبر پر جلوہ فراز تھے اور فرماتے تھے کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت چاہی کہ ہم اپنی لڑکی علی علیہ السلام کو بیاہ دیں، سو میں اجازت نہیں دیتا مگر اگر ارادہ ہو ابن ابی طالب کا تو میری بیٹی کو طلاق دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرے، اس لیے کہ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، برا لگتا ہے مجھے جو اسے برا لگے، اور ایذا ہوتی ہے مجھ کو جس سے اسے یعنی کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کو ایذا ہو۔ اور دیکھیں حالانکہ اجازت تو تھی نا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گوارا سمجھیں کہ میری بیٹی کے ساتھ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے دوسرا۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو نکاح والا معاملہ تھا دوسرا، یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، تو یہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی، روایت ہے عبداللہ بن زبیر سے، حضرت علی نے ذکر کیا کہ ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، اذیت دیتا ہے مجھے جو اسے اذیت دے، اور تعجب میں ڈالتا ہے مجھے جو اسے تعجب میں ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، اور اس شخص نے کتنی بڑی تکلیف دی ہے یہ الفاظ کہہ کر۔ آئیں اس اہل حدیث کی بات سنتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، یہ بھی وہی نقل کر رہے ہیں مسور بن مخزمہ والی حدیث کہ اگر علی چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں، اور آگے لکھتے ہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری بیٹی کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اس فرمان میں ایسی ہستی کو اذیت پہنچانا حرام ہوا۔ آگے وہ تشریح آگے پھر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایسی ہستی کو اذیت پہنچانا حرام بیان ہوا ہے جس کی اذیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذام پہنچانا حرام ہے۔ اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تکلیف پہنچائے یقیناً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور لکھتے ہیں علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ مزید آگے لکھتے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کو سب سے بڑی تکلیف جو پہنچائی گئی وہ ان کے بیٹے حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا اہل حدیث لکھ رہا ہے، غیب ثابت ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی، آپ کا تو وصال ہو چکا تھا نا، پھر بھی آپ کو تکلیف ہوئی، سب سے بڑی تکلیف کہ جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا کو تکلیف پہنچائے، آپ کے کسی بچے کو تکلیف پہنچائے، اس کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، آگے آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کوثر انا اعطینا کل کوثر جو ہے، فرماتے ہیں کوثر سے کیا مراد ہے؟ اہل حدیث لکھنے والا ہے کوثر سے مراد ہر طرح کی خیر کثیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی دنیا اور آخرت میں۔ ایک خاص خبر یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی نسل جاری رہے گی، قیامت تک آپ کے دشمنوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ اہل حدیث اتنی اچھی بات لکھ رہا ہے کثیر والے معاملے میں۔ اور آؤ آگے ہم اٹھاتے ہیں جی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک نقل کیا۔ ابن عربی سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں
ابن عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین میں سے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مجھے مکہ کے ایک سکہ آدمی نے خبر دی کہ میں شرفائے مکہ یعنی کہ سادات سے ان کے کاموں کی وجہ سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا، آپ مجھ سے اعراض فرمائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ علیہ السلام کو سلام عرض کیا لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے آپ سے اعراض کی وجہ دریافت کی تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا تم سادات سے مخالفت کرتے ہو۔ میں نے آپ سے عرض کیا سیدہ سلام اللہ علیہا کیا آپ نے ان کے افعال کی طرف غور نہیں کیا؟ تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کیا وہ میری اولاد نہیں ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہا نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور مجھے معاف فرما دیا۔ سیدہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری اولاد سے کوئی اعراض کرے، میری اولاد، آپ کو تو اتنی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد سے جو ہے وہ کوئی اعراض کر لے، منہ پھیر لے، تو اندازہ کرو کہ وہ کتنی حساس ہے کہ خود آپ کے اوپر جو کہ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بارے میں ایک شخص اتنی بڑی جسارت کرتا ہے تو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اور آگے امام شمس الدین محمد بن احمد عثمان ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے متعلق؟ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نور نبویہ کا حصہ ہیں، جہت مصطفیہ ہیں، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام الحسنین ہیں۔ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرماتے اور آپ کا احترام فرماتے اور آپ سے سرگوشی فرماتے، آپ کے مناقب کثیر ہیں، آپ صابرہ، دین پر ثابت قدم، نیک سیرت، محفوظ کا لفظ لکھا اس شخص نے کہ اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس شخص پر کہ سیدنا مہر علی شاہ سرکار بھی یہی فرماتے اللہ نے انہیں محفوظ فرما دیا، پھر بھی یہ شخص اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے۔ فرماتی ہیں اللہ پر شاکرہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرمایا فاطمہ علی اور ان کو دو بیٹے چادر تطہیر میں ڈھانپا اور ارشاد فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، اللہ نے ان سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ آؤ ایک اور حدیث جو کہ در منصور میں بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، یہ روح المعانی میں بھی ہے اور در منصور میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں، در منصور میں موجود ہے اور تفسیر روح المعانی میں بھی موجود ہے۔ فرمایا میں اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک فرما دیا، تو یہ شخص کس طرح اتنی بڑی جسارت کر سکتا ہے کہ ان جیسی اعلیٰ شخصیات کہ جن کے بارے میں حدیثیں بھری پڑی ہیں ان کے فضائل سے۔ تو یہ میرے سامنے پڑی ہے جی روح البیان، تفسیر روح البیان میرے سامنے پڑی ہے، تو اس میں ایک واقعہ نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب کے تحت ایک ولی کی ایک شاعر نے گستاخی کی شعرانہ انداز میں، وہ شعراؤں میں سے تھا اور اس نے شعر کہے آپ کی گستاخی کی ایک ولی کی جن کا نام الشیخ کمال الدین تھا۔ آپ کو ذرا تھوڑا سا برا محسوس ہوا کہ اس شخص نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے اس شخص نے ایسے الفاظ سے مجھے بلایا اور ایسے الفاظ میرے لیے استعمال کیے، آپ کو تھوڑا سا برا محسوس ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان میں، آپ فرماتے ہیں، میں ابھی کھولتا ہوں، آپ اس میں لکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا اس کا نام تھا بساتی شاعر، اس کے ساتھ پھر کیا بنی۔ آپ کو جب دکھ محسوس ہوا اس بات کا تو
آپ کے دل سے بددعا نکلی. جب بددعا نکلی تو وہ شخص اسی جگہ مر گیا. اور فیض الفواز شریف میں بھی لکھا ہے، شیخ نظام الدین محبوب الہی نے ایک درویش تھا، وہ ایک مجلس میں قوالی ہو رہی تھی، محفل سماعت تھی، تو وہ رقص کرنے لگا. بڑے بڑے لوگوں کی مجلس تھی تو بادشاہ بھی وہاں موجود تھا. بادشاہ نے یہ محسوس اچھا نہ کیا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے اور یہ درویش آدمی صرف کھڑا ہو کر پہلے رقص کرنا شروع کر دیا. اس نے آپ کو کہا بیٹھ جا. جب وہ رقص کرنے لگا تو آپ نے اس کو کہا بیٹھ جا. جب آپ نے اس کو اس طرح کہا تو وہ ایسا بیٹھا پھر اس سے کھڑا نہ ہوا گیا بلکہ اس کا اسی جگہ ہی انتقال ہو گیا. اللہ کے بندوں سے، اللہ کے پاک باز بندوں سے دشمنی لینا کوئی اچھا کام نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے ان نشانیوں کو برقرار رکھا ہوا ہے. ان نشانیوں کی گستاخی کرنا، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو نازیبا ہوں، جو بہتر نہ ہوں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے لیے ذلت لکھ دی جاتی ہے اور اس شخص کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں ایک اور تفسیر اٹھاتا ہوں. اس میں کیا لکھتے ہیں جی، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. تو پوچھا گیا ازواج مطہرات بھی شامل ہیں؟ فرمایا وہ ہیں، لیکن وہ جو یہاں مراد ہے وہ اس میں نہیں ہے. اور فرمایا پوچھنے والے نے کہا کہ ان پر صدقہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں حرام ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اور آگے روایت کرتے ہیں، اسی تفسیر میں لکھتے ہیں، جناب حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر سوار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر تکرار فرما رہے ہیں، لوگوں اللہ کے خوف سے ڈرو میری اہل بیت کے متعلق، میرے اہل بیت کے معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. اتنا حساس جس شخصیات کے متعلق انسان کو ہونا چاہیے، اور اس شخص نے یہ کس طرح جسارت کر لی کہ کہہ دیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ خطا پر تھی، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ میرے پاس ہے مجموع الزوائد. اس مجموع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ کی فضائل میں کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں دیکھا، صرف ان کے والد کا معاملہ مختلف ہے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان کوئی معاملہ ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سیدہ فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں، وہ غلط بیانی نہیں کرتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات کے بارے میں جو گارنٹی شدہ بات کر رہی ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کبھی غلط بات نہیں کر سکتی، تو یہ مولوی کس طرح جسارت کر رہا ہے کہ آپ کو خطا پر ثابت کرے. اور آپ آگے لکھتے ہیں امام حیثمی، آپ فرماتے ہیں وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِیحِ، فرماتے ہیں کہ یہ آگے پھر آپ امام طبرانی کی روایت بھی نقل کرتے ہیں تو آپ ان دونوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایات کے رجال جو ہیں وہ صحیح کے رجال ہیں، اور ان کے رجال جو ہیں وہ صحیح کے رجال ہیں. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، آپ نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو بوسہ دیا
میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں میرا یہ خیال نہیں ہے کہ آپ پہلے ایسا کرتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے حمیرہ، جس رات مجھے آسمان کی طرف معراج کروائی گئی، مجھے جنت میں داخل کیا گیا، میں وہاں ایک درخت کے پاس ٹھہرا، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ سفید درخت نہیں دیکھا جنت میں، جس کے پھل اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں۔ میں نے اس کا ایک پھل لیا اور اسے کھا لیا تو میری پشت میں نطفہ بن گیا۔ جب میں زمین پہ آیا تو میں نے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا، تو اس کے حوالے سے حاملہ ہو گئیں۔ تو جب میں جنت کی خوشبو سونگھنے کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ اے حمیرہ، فاطمہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے اور وہ اس طرح علت کا شکار نہیں ہوئی جس طرح لوگ علت کا شکار ہوتے ہیں۔ دوستان محترم، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جب میں جنت کی خوشبو سونگھنی ہوتی ہے تو اس وقت میں سیدہ سلام اللہ علیہا کو سونگھ لیتا ہوں۔ آپ کو اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے پاس مدارج النبوہ شریف پڑھی ہوئی ہے، آپ اس میں لکھتے ہیں کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آتی، آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور ان کی پیشانی کو چوم لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب تشریف فرما ہوتے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ ان کی چال بے عین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غضب سے غضب فرماتا ہے اور ان کی رضا کے ساتھ راضی ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس شخص نے جو یہ کام کیا، سیدہ سلام اللہ علیہا کو خطا پر ثابت کیا، خطا کار کہا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے راضی ہوئے ہوں گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہر چیز تکلیف دیتی ہے جو سیدہ سلام اللہ علیہا کو تکلیف دیتی ہے۔ اور اس شخص نے سب سے بڑی خباثت یہ کی کہ اس بات کو پیر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا، حالانکہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں یہ الفاظ نہیں ملتے۔ اور آپ سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت کے اتنے بڑے محب تھے، آپ فرماتے ہیں حب علی ہے مہر نبی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ دوستان محترم، دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا پکا سچا خادم بنائے، پکی سچی غلامی کا، ہمیں ان کے جو ہے وہ دروازے کا نوکر رہنے کی کمر تک توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گلے میں جو توق ہو وہ بھی آل محمد کی غلامی کا ہو، ان کی محبت کا ہو۔ ہم زندہ رہیں تو آل محمد و آل محمد کی محبت پر، اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو آل محمد کی محبت پر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور میں تو حیران ہوں کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور یہ شخص آپ کو خطا پر ثابت کر رہا ہے، آپ کو خطا کار کہہ رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں ایسی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ خالق کائنات مالک کائنات آل محمد کی محبت پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کہ اس شخص نے سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں صریح الفاظ میں گستاخی کی اور پھر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کیا، جبکہ آپ کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں وہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ ہمیں محمد و آل محمد کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔